میرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت سے انسان کی پیدائش سے قبل اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، بشمار چیزیں اس کی خدمت کے لیے پیدا کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا سوال خاص طور پہ اس طرف توجہ مذکور آپ کو کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے اس پہ حضور روشنی کچھ ڈالیں، خاص طور سے کرۂ ارض اور اس کے گرد و نواح کے متعلق میں زیادہ دلچسپی رکھوں گا. یہ تو ایک سائنسی سوال ہے. بیٹھیں، تشریف رکھیں. ایسے آپ کا ذہن صحیح فلائٹ لے گیا ہے ماشاءاللہ، اور عین آسمان اور زمین کے درمیان جا کے ٹھہر گیا. یہ بحث بڑی چلتی رہی ہے سائنسدانوں کے درمیان اور ابھی بھی چل رہی ہے کہ پرفیکٹ خلا کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. مکمل خلا کسی چیز کا نام ہے یا نہیں. چنانچہ دو سائنسدانوں کے اور جو تھیوریٹیکل فزکس کے ماہرین ہیں ان کے گروہ بنے ہوئے ہیں. ایک گروہ ہے جو اس وقت طاقت پکڑ چکا ہے اور ڈاکٹر اسلام بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو ایتھر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی کرۂ سماوی اور زمین یا دوسرے کروں کے درمیان مکمل خلا ممکن ہے، اور شعاعیں جو حرکت کرتی ہیں یہ جس جگہ سے روانہ ہوتی ہیں وہاں سے اپنی طاقت، اپنا رزق لے کر ساتھ چلتی ہیں، اور بیچ کی کسی فضا کے نتیجے میں، اس کی لوچ کے نتیجے میں حرکت نہیں کرتی. جبکہ ایک بڑا گروہ سائنسدانوں کا جو پہلے بہت زیادہ کمی تھا اب کچھ کمزور پڑا ہے، لیکن ابھی تک بڑے بڑے صاحب علم لوگ ان میں شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی ویو، کوئی لہر کسی میڈیم کے بغیر حرکت کرے، کیونکہ لہر فی ذات ہی کسی چیز کا وجود نہیں بلکہ ایک وجود کی صفت کا اظہار ہے. مثلا جب آپ کپڑے کو حرکت دیتے ہیں اور ایک لہر پیدا ہو رہی ہے، یہ پیدا ہوئی، یا پانی میں روڑا مارتے ہیں تو ایک لہر پیدا ہوتی ہے، یا بولتے ہیں تو آواز میں ایک لہر، حرکت نہ ہوا میں ایک لہر پیدا ہوتی ہے. تو وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ لہر فی ذات ہی تو کوئی چیز کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. یہ تو یا کپڑے کی حرکت کا نام ہے، یا پانی کی حرکت کا نام ہے، یا ہوا کی حرکت کا نام ہے، کسی میڈیم کی حرکت کا نام ہے، اور ایک خاص طرز پر ایک معین رخ پر اگر وہ حرکت ہوتی ہے، ایک خاص انداز پر وہ حرکت ہوتی ہے اور اس میں ایک ردم پایا جاتا ہے، تو اس کو ہم ویو کہہ دیتے ہیں، لہر. اس لیے شعاعیں بغیر کسی میڈیم کے بیچ میں سے کیسے حرکت کر سکتی ہیں اور پھر واپس کیوں آتی ہیں. واپس آنا تو بتاتا ہے کہ جس طرح پینڈم گھومتا ہے یا الاسٹیسٹی کے نتیجے میں، لوچ کے نتیجے میں ویو پیدا ہوتی ہے، ادھر گئی وہاں سے دھکا لگا واپس آئی، یہ حرکت یا نہیں، اور چیز دبنی شروع ہوئی، اٹھنی شروع ہوئی، اس کا نام ویو ہے. بہرحال دونوں طرف کے سائنسدانوں کی بحث جاری ہے، اور جو گروہ کہتا ہے کہ کوئی درمیان میں چیز نہیں ہے زمین اور آسمان کے درمیان، ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ اب تک ہم نے جتنے تجربے کیے ہیں ایڈوانس، ان میں ہمیں ایتھر کا کوئی نظر نہیں آتا. اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو قرآن کریم اس گروہ کی تائید میں گواہی دے رہا ہے، اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے بتاؤ، بعد میں جب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر کہہ دیتے ہو کہ قرآن کریم نے بتایا ہوا تھا. یہ ان میں سے ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، جس کی حقیقت ابھی تک سائنسدان آپس میں طے نہیں کر سکے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سائنسدان مجبور ہو جائیں گے، وہ سائنسدان ابھی بھی ہیں ایسے مان رہے ہیں، یہ صرف کوئی اٹکل پچو نہیں ہے سائنس کے مقابلے پر، بلکہ چوٹی کے سائنسدانوں کا چوٹی کے سائنسدانوں سے مقابلہ ہے. وہ مجبور ہو جائیں گے یہ ماننے پر کہ ایتھر ہے. اب آئنسٹائن کوئی معمولی سائنسدان تو نہیں،
جد امجد کہلاتا ہے نئے دور کا، اور وہ بھی اس بات کا قائل تھا کہ ایتھر ہے. نیوٹن اس سے پہلے دور کا جد امجد تھا، وہ بھی اس بات کا قائل تھا کہ ایتھر ہے. تو یہ ہم کوئی فرضی قصے یا مذہبی محاورے سائنسدانوں کے منہ پہ نہیں مار رہا ہے، بڑے چوٹی کے بلکہ عظیم ترین سائنسدانوں کی باتیں ہیں جو قرآن کی تائید میں ہیں، وہ ہم ان کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں. اس لیے سیٹل نہ ہو بے شک ابھی تک، لیکن آئندہ بھی سیٹل ہو جائے گی بات. تو اس پہلو سے بھی زمین و آسمان کے درمیان ایک وجود ہے کوئی جو ایتھیریل ہے، اتنا لطیف ہے کہ ہم ابھی تک اس کی کنوں کو پا نہیں سکے. اور ایک اشارہ قرآن کریم کو اس کی طرف ہو سکتا ہے. ایک اور لحاظ سے اس کا مطلب یہ بن سکتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو سائنسدان ایتھر کے منکر ہیں ویوز تو بہرحال مانتے ہیں نا، اور ہر وقت ایک توانائی موجود ہے جس نے سارے جگ کو بھرا ہوا ہے. ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں وہ توانائی موجود نہیں. اور اس کا جو غالباً 4 سیلسیس اس کا ٹیمپریچر ہے، کیلوین اس کا ٹیمپریچر ہے توانائی کا، یعنی پیمانہ اس کا یہ ہے. اور یہ وہ توانائی کہتے ہیں جب وہ کائنات وجود میں آئی تھی 14 بلین سال پہلے، اس وقت جو دھماکہ ہوا تھا اس کی قوت ساری جگ کو بھرا ہوا ہے، اور ہلکے ہوتے ہوتے ابھی تک بھی ہر جگہ موجود ہے وہ قوت. تو خدا تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ زمین اور آسمان اور جو ان کے درمیان میں ہے، تو اس زمانے کے انسان کے تو وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ بیچ میں ضرور کوئی چیز ہوگی. تو یہ چیزیں تو ثابت شدہ ہے نا کہ توانائی کی بعض شکلیں بیچ میں موجود ہیں. اور پھر دوسرے سیاروں سے جو روشنیاں آ رہی ہیں، جو ریڈیو کی توانائی ظاہر ہو رہی ہے، جو اور قسم کی گاما ریز یا ایکس ریز کی توانائی ظاہر ہو رہی ہے، وہ ساری توانائی جس نے جگ کو بھرا ہوا ہے. ایک بھی حصہ ایسا نہیں جگ کا جس میں کچھ نہ کچھ ہو نہیں رہا. تو روشنیاں ہیں وہاں جو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن خدا تعالیٰ نے جس آنکھ کو طاقت دی وہ دیکھ سکتی ہے، آلے سے اس کو روشنی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو جگ کی آواز ہے جو 14 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا تھا، اس کو سائنسدانوں نے کنورٹ کر کے ظاہر بھی کیا ہے. چنانچہ جو ہندوستان میں بادام سوسوں کے ساتھ ہے نا، پلیٹوریم کیا کہتے ہیں اس کو، پلانیٹوریم میں وہ پہلے دکھایا کرتے تھے، وہ آواز رو 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 کر کے سارا حال بن جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم نے وہ آواز جو 14 بلین سال پہلے ظاہر ہوئی تھی، اس کو ہم نے ملٹی پلائی کیا ہے، بہت موجود ہے ابھی تک. اسی کو لے کر اس کو ایمپلیفائی کرتے چلے گئے ہیں، ملٹی پلائی کرتے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ آواز بنی تھی جو آپ نے سنی ہے، یہ اصل آواز ہے، فرضی نہیں بنائی گئی. تو سائنسدان ان حقیقتوں کو پانے لگ گئے جو آج کے سائنسدان جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں پہلے سے. ایک یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے درمیان جو میٹیور ذرات کئی چیزیں گھومتی پھر رہی ہیں، ظاہری معنی موٹے معنوں کی حیثیت بھی ممکن ہے. پھر خدا تعالیٰ کی مخلوق کی شکلیں بہت سی ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں. یہ جو متفرق سطحیں ہیں وجود کی، ان تک ابھی انسان پہنچا ہی نہیں. چنانچہ اب ایک سائنسدانوں کا گروہ اپنی سوچوں کو اس طرف بھی لے جا رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں پلینز آف ایگزسٹنس مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی وجود کی سطحیں اتنی مختلف ہو سکتی ہیں کہ منفی ڈائمینشنز بھی ہوں اور مثبت ڈائمینشنز بھی ہوں. چنانچہ بعض سائنسدانوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ جب بلیک ہول کے ذریعے ایک کائنات ڈوب جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، اور شکر کر ایک ذرے میں سورج اور ستارے یہ سارے مل کے بھی سکڑتے ایک طاقت کے ذریعے اتنے سکڑ سکتے ہیں
کہ ایک جگہ جا کر وہ ساری توانائی سکڑ کے غائب ہو جائے. اس کو وہ بلیک ہول کہتے ہیں، یعنی اندھیرا سوراخ جس میں ہر روشنی، ہر توانائی، ہر طاقت ڈوب جاتی ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بھی اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے دوسری طرف ابھر بھی آئے ہوں کسان، ایک طرف ڈوب کے کسی جگہ کسی اور شکل میں ابھر آئے ہوں اور ہمیں پتا نہ ہو کیونکہ ان کا پلین مختلف ہو گیا ہے، ان کی ڈائمینشن بدل گئی ہے. عجیب و غریب تماشوں میں سائنس داخل ہو چکی ہے کہ تعجب پر تعجب پیدا ہو رہا ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا، اس کا دماغ کنسیو نہیں کر سکتا. یہ چیزیں بھی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہ تو بڑے عجیب ہیں. اس لیے بیچ میں اور کیا کیا ہے یہ ہم جانتے نہیں. آئندہ زمانے میں ممکن ہے انسان تو خدا علم عطا فرما دے تو نئی چیزیں بھی دریافت ہو جائیں. کچھ اور بھی ہیں بیچ میں. حضرت مسیم علیہ السلام نے لکھا ہے کہ فضا کا ایک ذرہ برابر جگہ بھی اللہ کی مخلوق سے خالی ہے. بالکل السلام نے بھی اسی تشریح میں فرمایا ہوگا کہ فضا کا کائنات کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو خدا کی مخلوق سے خالی ہو. معافی سماوات جو ہے تصور باہر موجود ہے. گلیکسی کی کریشن پہ جو بحث کی ہے سائنسدانوں نے، اس میں وہ پہلے جو والیوم بتاتے ہیں اتنی زیادہ ہے ہائیڈروجن کی جو خرچ ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن کی پاپولیشن جو ہے 1 ایٹم پر کیوبک انچ. اتنی بڑی گلیکسی بننے کے بعد بھی اس میں فرق نہیں آتا. تو وہ ایگزسٹ کرتی ہے وہ ہائیڈروجن 1 ایٹم پر کیوبک انچ ان کے اندازے کے مطابق. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. مگر اس کی ڈسپرشن اس طرح نہیں ہے نا کہ ہر انچ میں وہ موجود رہے. اس میں مختلف درجات ہیں. یعنی اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہائیڈروجن کے ذرات کو کیلکولیٹ کریں تو وہ اس ساری فضا کو اس طرح بھر دیں گے کہ ہر انچ میں ایک ہائیڈروجن کا ذرہ آ جائے گا. اس کے باوجود پھر خالی جگہ رہ جائے گی نا کچھ، کیونکہ ایک ذرہ ہائیڈروجن کا 1 انچ میں اتنا چھوٹا ہے کہ اگر یہ ساری زمین آپ تصور کر لیں اور اس کے مقابلے پر ایک چھرا رکھ لیں تو وہ چھرا بھی اس ہائیڈروجن کے ذرے سے زمین کے مقابلے پر بڑا دکھائی دے گا. یعنی ہائیڈروجن کے ذرے کے حجم اتنا چھوٹا ہے کہ اگر ساری زمین کو چھروں میں آپ سمجھ لیں اور ایک چھرا ساری زمین کے مقابلے پر رکھیں، مثلا BB کا یا SG کا چھرا لے لیں موٹا کوئی، تو یقینی طور پر ہائیڈروجن کا جو ذرہ ہے وہ ایک قطرے میں اس سے کم جگہ گھیر رہا ہے. 1 انچ میں جو آپ کہہ لیں اس سے یقینی طور پر کم جگہ گھیرتا ہے. تو پھر تو یہ ہوا کہ استثناء ہو گیا وجود اور خلا قانون عام ہو گیا. اس لیے یہ لازماً کوئی ایسی شکل ماننی پڑے گی وجود کی جس سے کوئی جگہ خالی نہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ ہر جگہ پھیلا ہوا وجود موجود ہے، بلکہ کوئی اٹینویٹڈ چیز ہے جس کو ایتھر ٹائپ کی کوئی ایسی چیز جو مادے کی آخری شکل ہے لطافت میں، اور اس کے آگے جا کے پھر ایک اور روحانی شکلیں ایسی پیدا ہو جاتی ہوں گی. بہرحال ہمیں یہ پورا علم نہیں ہے لیکن امکانات ہیں صرف.